خواتین و حضرات، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ہمارے دین کا وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ نے اگر کبھی کسی عالم دین سے سنا ہو کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہو جائیں۔ لیکن نیتیں خالص ہونے کا مفہوم کیا ہے اور نیتیں خالص کی کیسے جا سکتی ہیں، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے دونوں اعتبارات سے۔ اسے علمی طور پر بیان کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس پر عمل پیرا ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات رکھے ہیں، مختلف ڈیزائرز ہیں، ارجز ہیں، انسٹنکٹس ہیں، اور وہ سب ڈرائیونگ فورس بنتے ہیں ہمارے عمل کے لیے۔ ایک بچے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، عمل ہے اور اس کے پیچھے کوئی شعوری نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے وہ بھوک کی انسٹنکٹ ہوتی ہے جو اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے رونے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نیت تھی جس کا شعور اسے نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی کوئی نیت ہو سکتی ہے، اور وہ نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے خود نمائی کا شوق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، لوگوں کے ہاں میرا تعارف ہو، اور کوئی مجھے راستہ نہیں ملا اپنا تعارف کرانے کا، تو میں نے یہ اپنے لیے ایک راستہ نکال لیا۔ جیسے بچہ رو کے بھوک کا اظہار کر لیا اس نے، تو میں نے اپنے خود نمائی کا اظہار یوں کر لیا کہ چلے میں نے ایک فیلڈ میں ایک سکل ڈیولپ کر لی اور اس سے میں معروف ہو گیا۔ اچھا، اب اندازہ آپ لگائیں کہ خود میرے لیے کیا آسان ہے کہ میں یہ نتیجہ نکال سکوں کہ میں نے یہ کام خود نمائی کے جذبے کے تحت کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں خود اپنے آپ کو پر بھی کبھی یہ یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے یہ کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ جو میں نے عرض کیا عین ممکن ہے کہ میں نے خود نمائی کے تحت کیا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایشو کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو دوسرا ایشو یہ ہے کہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کس درجے کی ہمیں درون بینی درکار ہوگی، انٹروسپیکشن درکار ہوگی، اپنے اندر جھانکنے کا، یعنی جس طرح ہمیں فوکس ہونا پڑے گا ایک ایک عمل کے لیے کہ تہ در تہ کھنگال کے دیکھیں کہ بھئی میری نیت کیا ہے۔ اور پھر بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈسیو ہو جائیں اپنے شعور لاشعور کے ہاتھوں، ہمارے اصل نیت کوئی اور ہو اور ظاہری نیت کوئی اور ہو۔ تو یہ اس موضوع کی ذرا گمبھیرتا ہے، اس کی سیریسنس ہے۔ دوسری طرف مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اگر میں اس پہ لے کے چلوں خالص علمی طور پر تو بہت خشک موضوع ہے، اور خشک ہونے کے ناطے اچھا پھر کنسپچول ہے۔ ہمارے سائنس اسٹوڈنٹ کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور ان کو لیبارٹری اور یہ ساری چیزوں سے گزرتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے کانسیپٹس، وہ جو بھی سائنٹیفک کانسیپٹس ہوتے ہیں، وہ اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو کلیئر ہو جاتے ہیں۔ یہ جو خالص کنسیپچول چیزیں ہوتی ہیں ذرا ایبسٹریکٹ نوعیت کی ہوتی ہیں، ان کو کسی پریکٹیکل سے نہیں گزارا جا سکتا ہے، یہ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں، اور ان پہ اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو اکثر و بیشتر آدمی خود ہی سونے لگتا ہے، یعنی وہ بھی ایک غیر شعوری عمل ہوتا ہے، اور دماغ جو ہے نا سن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان موضوعات جو خشک ہوتے ہیں ان پر اظہار خیال اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اعلان یہی کیا گیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو موضوع چنا گیا ہے میں اس سے ہٹ کر کسی چیز پہ بات کروں، موضوعی پہ مجھے بات کرنی چاہیے۔ تو بس میں آپ چاہوں گا کہ ذرا آپ فوکس رہیں گے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت میں کسی بھی عمل کا، جیسے ابھی اعلان میں بتائی گئی تھی بات، عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی شے نیت ہوگی۔ جذبہ محرکہ کیا تھا، یعنی جس چیز نے آپ کو تحریک دی ہے وہ کام کرنے کے لیے، موٹیویٹنگ فورس کیا تھی، آپ کو فورس کیا کہ آپ نے وہ کام کیا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ اور سارا وزن اس عمل کو نیت لگے گا، بدلے کا دن ہے، تو اسے ایک تعریف کرایا یوم تبلی السرائر، جس دن
وہ چھپی چیزیں ہوتے ہیں نا، سر چھپی ہوئی چیز. اسرار آپ نے سنا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے راز. سر کائنات کا، کائنات کا راز. تو سریر وہ چیزیں جو اسرار، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یا سرائر ہیں، ان کو کھولا جائے گا. اللہ کو سامنے لے کے آئے گا. نظر کو دکھتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو کسی کو دکھتی نہیں. قیامت کو جو چیز اللہ لے کے باہر آئیں گے وہ چھپی ہوئی شے ہے، نیت ہے کہ آپ کا اصل ارادہ کیا تھا. ایک تو یہ آپ کے سامنے چیز رہنی چاہیے. اسی طرح وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، یہ الفاظ بھی آپ نے یہ آخری پارے کی جو صورتیں اس میں آتے ہیں. حاصل کر لیا جائے، حُصِّلَ حاصل کر لیا جائے گا. مَا فِی الصُّدُورِ جو سینوں میں ہے. دیکھیں عمل تو آپ کے یعنی ہاتھ پاؤں سے ہوگا نا، یا زبان سے یا آنکھوں سے، یہ عمل ہے. سینے میں نیت ہے. وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اس کے اندر سے حاصل کر لیا جائے گا کہ جو اس کے سینے میں تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال، اگر یہ تصور سامنے آ جائے تو 3 آدمیوں کا جو بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا حدیث میں. آپ ذرا سوچیں، اس آدمی کا تصور کریں جو ساری زندگی اللہ کی خاطر لڑتا رہا، جہاد میں حصہ لیا اس نے، اور اسی رستے میں لڑتے لڑتے ایک دن شہید ہو گیا. ہمارے دینی اعمال کے اعتبار سے جو اسے کہتے ہیں نا، جو ہائیسٹ ورچو ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانا ہے. یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. یہ سمم بونم کا ایک تصور ہے. جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے وہ یہ ہے ہمارے دین کے اندر کہ کسی شخص نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی. ظاہر ہے سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے، تو وہ دے دی، تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. ایک یہ ایسا شخص ہوگا جس نے گردن کٹوائی ہوگی اپنی. دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، سخی ہوگا، بہت بڑا سخی ہوگا. تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس نے علم پھیلایا ہوگا، وہ ہماری طرح اس نے تقریریں بہت کی ہوں گی، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہوں گی. یہ 3 لوگ ہوں گے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے آگے اپنے احسانات گنوائے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ دیا، وہ دیا، اور یہ سارے احسانات گن کے اس کے بعد ان سے کہے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا، میرے لیے تم نے کیا خدمات سے انجام دی، جبکہ میں نے تمہیں یہ کچھ جو ہے نا وہ تم پر برسایا، نعمتوں کا جو ہے نا وہ میں بارش برسائی. وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی ان کے یہ اعمال تھے یہ بتائیں گے. عالم کہے گا میں نے ساری زندگی تیرے علم پھیلایا، لوگوں کو دین سکھایا، کریا بستی بستی، گاؤں گاؤں، گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دین ہے، تو میں نے تو یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے. کیا مطلب؟ اس نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا جھوٹ بولا؟ وجہ بتائی. تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ دنیا میں میری مشہوری ہو. فقد قیلا، وہ کہا جا چکا، دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بج چکا. لوگ مشہور کر چکے یہ بات کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، بڑا اسکالر ہے، بڑی یہ علامہ ہے، بلا ہے، یہ ہو چکا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو. یہی انجام جو ہے وہ سخی کا ہوگا کہ مال خرچ کیا تھا لیکن شہرت کے لیے کیا تھا، کہ دنیا میں ڈھنڈورا پٹ جائے کہ بہت اللہ دینے والا ہے اور سخی ہے اور انداتا ہے. وہ ہو چکا، ایوارڈ مل چکے، حسن کارکردگی کا تمغہ گلے میں پڑ چکا. اب ادھر دوزخ میں جاؤ. جو شہید ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ یہ کہا جائے بڑا بہادر ہے، بڑا قوی ہے، تو وہ تو ہو چکا. اب یہاں تمہارا انجام دوزخ ہے. یعنی اس سے بڑے اعمال کوئی نہیں ہو سکتے کہ جو کوئی آدمی انجام دے سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نیت میں اگر یہ کھوٹ تھا تو اس کھوٹ کا نتیجہ پھر اس صورت میں نکلے گا کہ وہ سارے اعمال صفر ہو جائیں گے. یہ تو آیا حدیث میں. قرآن مجید میں کم از کم 3 مقامات ہیں جس میں اس تصور کو واضح کیا گیا ہے ذرا دوسرے انداز میں. مثلا سورہ نور میں آیا کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کفر کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر تو صرف وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے، یا یہ کہ کہیں کافروں کے گھر میں پیدا ہو. لیکن حقیقی کفر یہ ہے کہ آپ کی اگر موٹیویٹنگ فورس ایمان نہیں ہے تو پھر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وہ نیت ہوگی کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں، کوئی اور نیت ہوگی. تو جب کوئی اور نیت ہوگی تو حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر ہے.
دنیا میں فتویٰ نہیں لگے گا، دنیا میں لگ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں کسی کی نیتوں کا ہمیں کیا پتہ ہے، کسی کے موٹیو کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ فتویٰ جا کے آخرت میں جسے نیتوں کا پتہ ہے وہ لگائے گا۔ تو والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سراب ثابت ہوں گے۔ سراب کیا چیز ہے؟ کہ آدمی کو نظر آتا ہے پانی ہے، کہیں دور آپ کہیں کھو جائیں، کسی صحرا میں ہوں، پیاسے ہوں، پیاس سے مرے جا رہے ہوں، ادھر آپ کو پانی نظر آئے، آپ کتنے بے قرار ہو کے اس کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں پہنچیں تو پانی نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی ہے، کتنا بڑا احساس ہوگا کہ بھئی یہ تو ساری کوشش ہی فضول ہو گئی۔ یہ بتایا کہ وہ سراب کی مانند ہوں گے۔ یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، فلما جاءہ، جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، اسے کوئی شے نہیں ملتی۔ اب اس کو لے کے آئے ہیں کہ یہ بندہ جو اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے آئے گا، پہنچے گا جب آخرت میں، فوجد اللہ عندہ، تو وہاں پائے گا اپنے پاس اللہ کو، اور وہ اس سے لے گا حساب، واللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب بہت جلدی چکتا کر دیتا ہے، دیر لگاتا ہی نہیں، یوں فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ یعنی اس کے وہ سارے اعمال سراب ثابت ہوں گے، ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جیسے یہ 3 اشخاص کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اندر سے نکلا کچھ بھی نہیں، وہ پھوک ثابت ہوئے، وزن کوئی بھی نہیں تھا ان کے اندر۔ کیوں نہیں تھا؟ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اسی طرح سورہ فرقان، سورہ نور کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری سورت ہے سورہ فرقان، اس میں آیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے۔ اب اس میں جو وہ نقشہ ہے نا، الفاظ ہیں لیکن اس میں ایک نقشہ سامنے آتا ہے، اور جیسے آپ نے اگر کسی کو وہ جو فٹ بال میں کک لگاتے ہوئے دیکھو نا، فاول ہونے کے بعد جب وہ فری کک لگتی ہے تو 2-4 قدم لے کے تو وہ کک لگاتا ہے زور سے، تو بالکل وہ انداز ہے۔ وَقَدِمْنَا، ہم قدم بڑھائیں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ان کے اعمال کی طرف، مِنْ عَمَلٍ، جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ان کو ہم راکھ اڑا کے منتشر کر دیں گے، راکھ بنا دیں گے، ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نیت کی وجہ ہوگی۔ تو میں نے پہلے تو آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی کہ یہ کوئی اتنا سوکھا موضوع نہیں ہے، اوکھا ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ سمجھا دی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری ساری محنت غلط نیت کی وجہ سے اکارت ہو سکتی ہے، پوری زندگی کی محنت اکارت ہو سکتی ہے۔ اور وہ بڑی اس کی پرفیکٹ مثال ہے، وہ جو 3 اشخاص کی میں نے آپ کو دی ہے، وہ پوری زندگی کے ان کا عمل ہے، ساری زندگی اس پر کار بند رہے ہیں، لیکن یہ کہ آخرت میں نتیجہ اس کا 0 نکلا ہے۔ اس کا یہ مطلب وہ کوئی ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک روزے کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اب آئیں اس چیز کی طرف کہ یہ تو چلے ایک ہمارے سامنے منفی پہلو، سلبی پہلو آ گیا، تو مثبت طور پہ نیت ہونی کیا چاہیے؟ تو اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بیان کیا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اسے ہم اسی لیے قبلہ اول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے پہلے ادھر اس رخ پر نمازیں پڑھی، اس لیے کہ پرانے نبی ادھر ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوران نماز حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے اس قبلے کی طرف پھیر لیں کہ جو آپ کو پسند ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے دیکھتے رہے، یعنی حضور کے دل میں خواہش تھی کہ یہ حکم آئے، تو اب نبی ہم نے آپ کا چہرہ اس رخ پہ پھیر دیا جو آپ کو پسند ہے، جو قبلہ اس کی طرف موڑ دیا۔ اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا، اس پہ یہودیوں نے بہت شور مچایا، انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ نبی کو تو ہر شے معلوم ہونی چاہیے، تو اگر ان کا قبلہ وہ تھا تو انہیں پہلے ہی ادھر آتے ہی پہلے دن سے ہی اسی رخ پہ نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ان کی نمازیں ہی جو 17 مہینے کی نمازیں یہ تو ساری خراب ہو گئی، ان کا قبلہ ہی غلط تھا، اگر اصل قبلہ ان کا یہ تھا تو یہ تو ساری نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی۔ یہ انہوں نے شور اٹھا دیا۔ ظاہر ہے جو سادہ لوگ تھے ان باتوں میں پریشان ہو گئے کہ بھئی اگر نماز تو ایمان کا خاصہ ہے، تو اگر نماز ہی نہیں قبول ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں جو زندہ ہیں توبہ کریں گے، نمازیں لوٹائیں گے، کچھ ہوگا، جو اس دوران مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو مطلب کچھ اس طرح کے سوالات کھڑے ہو گئے۔ اب اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں کو کہا یہ بے وقوفی، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جو لوگوں میں سے بے وقوف ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ یہ پہلے تھے۔
تو بیوقوف کہا، کیوں کہا؟ بیوقوف ہم کب کسی کو کہتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ہم کہتے ہیں تو بالکل بیوقوف ہے۔ الو بھی کہتے ہیں، الو کا پٹھا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ ساری اسی کے قریب قریب باتیں ہو گئیں کہ وہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ جب کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا، تو یہ اللہ نے یعنی انہیں بیوقوف کس بنیاد پہ کہا؟ اسی بنیاد پر کہا کہ یہ پورا تصور ان کا صحیح نہیں ہے، انہوں نے چیزوں کو اوپر سے دیکھا ہے، گہرائی سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہا بیوقوف ہیں۔ اور آگے جا کر پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو نیکی جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، وجہ چہرہ، وجوہ اس کی جمع، تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے مشرق کو پھرے ہوئے ہوں یا مغرب کو پھرے ہوں۔ نیکی کا یہ ظاہر ہے، اس سے نیکی کی رسم بنتی ہے، اس سے نیکی کا ایک ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے، وہ ڈسپلن کے لیے وہ بھی ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو کل سمجھ لینا یہ بے وقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال اکارت ہو گئے، تو جس بندے کے سامنے یہ سارا تصور ہو، وہ ظاہر کو کب نہیں گا، وہ تو بڑے سے بڑا عمل کر کے تو خوف میں رہے گا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری نیت بھی صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا جو لوگ اس ظاہر پر فوکس ہو جاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ اصل سمجھداری کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ نیکی اس کی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، اس کی ہے جو آخرت پر ایمان لایا، اس کی ہے جو کتابوں پر ایمان لایا، اس کی ہے جو نبیوں پر ایمان لایا، جو فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی نیکی۔ اب دیکھیے پھر سوچیں، جب بھی نیکی کا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی عمل آئے گا، وہ نماز کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو، جہاد کا عمل ہو، علم کا عمل، کوئی عمل آئے گا۔ یہاں نیکی کی بات شروع کی، جب سمجھایا اللہ نے کہ نیکی کس کی ہے، تو سب سے پہلے ایمان کو لے کے آئے۔ تو ایمان اصل میں وہ جذبہ محرکہ بنتا ہے جو کسی بھی عمل کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ جو عمل بھی آپ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، قرآن مجید سے دیتا ہوں، چونکہ ایک مثال آئی ہے نا سخی کی، تو ایک ویسے ہی کچھ لوگوں کی مثال ہے، سورۃ الدہر ہے، اس میں بتایا کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اور یوفون بالنذر، اپنی جو منتیں ہیں وہ پوری کرتے ہوں گے، اس دن سے ڈرتے ہوں گے کہ جس کا شر پھیل جائے گا، جس کی یعنی جو پریشانی کا دن ہوگا وہ پریشانی ہر ایک کو لپیٹ میں لے لے گی۔ اس میں آگے جا کے آتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کریں گے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مال خرچ کرتے ہیں، اپنا کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں یہ کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم ارادہ نہیں رکھتے تم سے کسی بدلے کا، شکریہ کے دو بولوں کا بھی۔ یہ ہوتی ہے جی اللہ کی رضا، یعنی آپ اگر ایمان ہے تو جو کام کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ اچھا چیک کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ بڑا آسان ہو جائے گا یہاں پہنچ کے۔ میں نے کسی کو کھانا کھلایا ہے، اس کے بعد اس نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی، تو مجھے اگر غصہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کھانا کسی اپریسیشن کے لیے کھلایا تھا۔ اس کے بعد اگر مجھے تپ چڑھی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ میں نے اس کا مجھے یہ بدلہ دے، کم از کم مسکراہٹ کے ساتھ دے، چلیں یہ نہیں کر سکتا تو شکریہ کے دو بولوں کے ساتھ دے، وہ نہیں کر سکتا تو کوئی اس کی باڈی لینگویج سے پتہ لگے کہ بھائی جو میں نے اس پر احسان کیا اس کے اثرات مجھے نظر آ رہے ہوں، وہ نہیں نظر آئے تو مجھے تب چڑھ گئی، تو اس کا مطلب ہے میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کھانا اسے نہیں کھلایا تھا، اس سے کچھ میرا مطالبہ تھا، کوئی ڈیمانڈ تھی، کوئی میرے ذہن کے نیچے کہیں تحت الشعور میں کوئی اور سوچ تھی، تو وہ جو میرا ری ایکشن ہے وہ بتائے گا کہ بھائی میں نے یہ کس موٹیو کے تحت کیا تھا۔ تو اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مجھے اس سے کیا غرض ہے کہ وہ اس کے بعد میری خوبی بیان کرتا ہے یا میری خامی بیان کرتا ہے، مجھے پھر اس سے بے پرواہ ہو جانا چاہیے۔ تو
اگر اس اپریسیشن سے میری ڈیٹیچمنٹ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کام میں نے اللہ کے لیے کیا تھا، اور اگر میں اس کا متمنی ہوں اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہ کام اللہ کے لیے نہیں کیا تھا۔ اسی کو ذرا اور بھی کھول لیں، یعنی چلیں اپریسیشن کا مسئلہ آیا تو ہم کتنے کام ہوتے ہیں کہ جو عوام کی خواہشات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اچھا لگے گا، لوگ جو ہے نا کہیں گے یہ ٹھیک ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ کم از کم کسی دیندار آدمی کے لیے یہ بات کبھی بھی سامنے آنی ہی نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا۔ یہ اس ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر یوں سوچ بن گئی ہے، یہ آپ کا ایٹیچیوڈ ہو گیا ہے، بیہیویئر تو بعد میں بنے، یہ ایٹیچیوڈ ہے، یوں آپ کی سوچ چلتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان باللہ کا تقاضا پورا ہو گیا۔ لیکن اگر یوں سوچ نہیں چلتی، آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ خفا ہو جائیں گے، لوگ یوں ہو جائے گا، فلانا یہ ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عمل کے پیچھے موٹیو اس آدمی کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، یا لوگوں کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا ایمان باللہ کا تقاضا۔ اب آ جائیں دوسرا، ایمان بالآخرہ کا تقاضا کیا ہے؟ یہ اس سے بھی مشکل مضمون آ گیا ہے۔ دیکھیں، ہمارا اگر نقطہ نظر آخرت کے مقابلے میں دنیا بنانے کا ہے، تو اللہ جیسی علی کل شیء قدیر جب ہم سے راضی ہو گیا، ہم نے اسے راضی کر لیا، تو ہمارا مطالبہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں کہاں پہ دے، کیا دے؟ نوکری اچھی دے دے، جب تک داخلہ نہیں ملا تو اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دے دے، جب داخلہ مل گیا تو اس کے بعد نوکری اچھی مل، کیریئر بن جائے، کہیں آگے پروفیشن میں شائن کر سکیں، ہماری جو ہے دنیا وہ جسے کہتے ہیں نا کوالٹی لائف، تو وہ ہمیں میسر آ سکے، پھر تو یہ مانگیں گے۔ اور اگر نماز بھی پڑھ کے آخر میں ساری دعائیں دنیا کے لیے ہوں گی، حج کریں گے تو ساری دعائیں دنیا کے لیے ہوں گی، اور کوئی نیکی کا کام بھی کریں گے، چلیں صدقہ خیرات بھی کریں گے تو اس امید پہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 10 گنا کر کے دوں گا، تو چلیں یہ سود والے تو 4% دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرب 10 کر کے دیتا ہے، تو کیوں نہ ادھر لگائیں۔ تو پیچھے نیت تو وہی سود خوروں والی ہو گئی کہ دنیا بڑھتی رہے، دنیا پھیلتی رہے، دنیا پھولتی رہے، اسی میں بندہ آگے بڑھتا رہے۔ تو بے شک آپ نے یعنی ایک اعتبار سے تو موٹیو ٹھیک ہو گیا کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن دوسری اعتبار سے آخرت کا بدلہ نہیں پیش نظر، دنیا کا بدلہ پیش نظر ہے، تو نیت اب بھی پھر مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اور جب دنیا مکمل، تو وہی تینوں چیزیں سامنے رکھیں، وہ 3 آدمیوں کو ہی، ان کے سامنے اللہ کی رضا نہیں تھی، دنیا کی مشہوری تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگوں کے میں مشہوری اور دنیا میں مشہوری ہونا، تو یہ دونوں جو میں نے آپ کو چیزیں سنائی ہیں، اللہ کی اور آخرت والی، یہ وہ 3 آدمیوں پہ اپلائی کر کے دیکھیں گے، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو وہ جو اعمال ضائع ہو جائیں گے، وہ جن کا آیا سراب ثابت ہوں گے، جنہیں اللہ حبا منصورہ بنا کے اڑا دے گا، اس کے پیچھے اگر کوئی ایسا موٹیو ہوگا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں ہمیں بھلائی مل جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر ہی مادی ترقی نصیب ہو جائے، اور یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری مشہوری ہو جائے، یا کوئی اور دنیا کا غیر اللہ میں سے کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جتنا بڑا عمل بھی ہے وہ ضرب کھا جائے۔ زیرو سے ضرب تو آپ کو خوب اچھی طرح آتی ہوگی کہ بڑی سے بڑا رقم جب زیرو سے ضرب کھاتی ہے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے، وہ بڑے سے بڑا عمل زیرو ہو جائے گا، وہ سراب ثابت ہوگا، اس کے اندر کوئی وزن نہیں رہے گا۔ تیسری چیز آئی ہے، بلکہ وہ 3 چیزیں، کتاب، فرشتے اور نبی، ان تینوں کو جمع کریں تو ایمان بالرسالت بنتا ہے۔ کیوں؟ رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام۔ پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ لے کے وہ جو پیغام ہے اس کا وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے۔ لے کے کون چلا؟ فرشتہ۔ پہنچایا کس تک؟ نبی تک۔ تو تینوں مل کے ایمان بالرسالت بن گیا۔ یہ ایک ایمان بالرسالت کی 3 کڑیاں ہیں، پیغام یعنی کتاب، وہ جو لے کے چلا مسنجر نمبر 1 وہ فرشتہ، اور جو انسانوں میں سے مسنجر اللہ نے پکڑا وہ نبی، یہ تینوں مل کے بن گیا ایمان بالرسالت۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا دلچسپ تعلق ہے اس نیکی کی بحث کے ساتھ یا نیت کے ساتھ۔ یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ جو نیکی کا جذبہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، یہ جذبہ ہے، اور ہر جذبہ اندھا بہرا ہوتا ہے۔ ہر جذبہ اندھا، اس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کے لیے اللہ نے عقل دی ہے کہ یہ جذبہ جب آپ کو موٹیویٹ کرے تو آپ نے ذرا، یعنی اسٹیئرنگ ہے، یہ بریک ہے، دونوں کام کرتی ہے عقل،
کہ صحیح رخ پہ رکھنا ہے اور سپیڈ مینٹین رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ جناب اسی زور میں، جذبے کے زور میں کہیں آپ ایکسیڈنٹ کر بیٹھیں. تو کوئی بھی جذبہ انسان کو جب موٹیویشن دیتا ہے تو وہ اندھی بہری موٹیویشن ہوتی ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے عقل ہوتی ہے. شریعت کا کام یہ، یعنی نبی کا کام یہ ہے کہ آپ کو وہ گائیڈ لائن دے دے، وہ رستہ دے دے کہ جس کے اوپر آپ نے چلنا ہوتا ہے. نہ اس سے دائیں جائیں نہ بائیں جائیں، اس کے اوپر رہیں. اب دیکھیے موٹیویٹنگ فورس اصلاً کیا ہے؟ اللہ کی رضا. نمبر 2 کیا ہے؟ آخرت کی جزا. یہ یہاں تک تو ہو گیا ٹھیک، لیکن ان دونوں جو ہے نا جو موٹیوز ہیں یہ بھی آپ کو ڈی ٹریک کر سکتے ہیں. مثالیں موجود ہیں تاریخ میں. جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عیسائی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یا کہتے تھے، اب شاید وہ نہیں کہتے، پہلے نصارہ کہلاتے تھے. وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے اور زیادہ ہی راضی کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک فیصلہ خود سے کر دیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ زندگی مطلب خجل خواری بہت ہو جاتی ہے. تو ہم بالکل فوکس ہو کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اس دندے میں پڑیں گے. یہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اس جذبے کا ذکر کیا ہے. یعنی سورہ حدید ہے، 27ویں پارے کی آخری صورت ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی ابتدا بدعت انہوں نے خود ڈالی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. یعنی اللہ نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا اس میں یہ چیز نہیں تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر اضافی طور پر اپنے اوپر طاری کر لی اسی شوق میں. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ انہوں نے اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا. نیت خراب نہیں تھی، نیت بالکل ٹھیک تھی، اچھی نیت تھی ان کی. اللہ کو راضی کرنا چاہتے تاکہ اللہ زیادہ راضی ہو جائے، اس کے لیے کیا تھا انہوں نے. فما رعوها حق رعایتها، تو اس کی حق ادا نہیں کر سکے جتنا جیسا کہ اس کا حق ادا کرنے کی ضرورت تھی. کیوں؟ ایک مشکل کام اپنے ذمہ لے دیا تھا، وہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ دین میں نبیوں کے ذریعے سے ہمیشہ اتنا کام بتاتا ہے جو انسان کے بس میں ہو. جب انسان کو اس اندھے بہرے جذبے سے کوئی کام کرے گا تو وہ اس سے اپنے پر بوجھ لاد لے گا جو اس سے پورا ہی نہیں ہوگا. یہ اب آپ، اور یہ پھر اتنی بڑی برائی بن گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا پڑا لا رہبانیت فی الاسلام، کے اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. بڑی شدت سے آپ نے اس کو روکا. تو معلوم ہوا کہ نیک جذبے سے بھی انسان ڈی ٹریک ہو جاتا ہے. نیک نیتی کے ساتھ بھی غلط رخ پہ چل پڑتا ہے. اسے بیلنس کون رکھے گا؟ اسے سیدھی راہ پہ کون رکھے گا؟ یہ ہے اصل میں رسالت کا کام، کہ آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ ان حدود و قیود سے میں نے باہر نہیں نکلنا ہے جو محمد اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک بننے کی کوشش نہیں کی. اس شخص نے حضور سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کی، یہ گمراہ ہو گیا. اب دیکھیے نا، ہمارے ہاں جو لوگ خودکش دھماکے کرتے ہیں اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. جنت میں تو وہ بہت بڑی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو وہ دونوں چیزیں ٹھیک، دونوں والی. لیکن خرابی کہاں پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ دین کو اپنے لیے رہنما بنائے بغیر اپنے ہی جذبے کے تحت ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایک فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ ہمیں تو بھگت رہے ہیں، تو یہ بات ہمیں شاید رہبانیت سے زیادہ بہتر طور پر اس کے ذریعے سے ہمیں سمجھ میں آ جائے. تو جذبہ جو بھی ہو وہ اندھا بہرا ہوتا ہے، اسے صحیح رخ دینے کے لیے شریعت آتی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھی راہ دکھا، یہ سیدھی راہ دکھانے کے لیے نبی آتے ہیں. یہ نبی کا رول ہوتا ہے. بلکہ اس حوالے سے بھی 3 آدمیوں کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں. چلیں، وہ ایکسپیریمنٹ کا میں موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہمارے سامنے اسے ذرا کسی نہ کسی درجے میں اس صورت دے دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس 3 آدمی آئے کہ تحقیق کریں کہ حضور عمل کیا کرتے ہیں. یعنی ایک عمل تو وہ ہے نا جو نظر آتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یعنی اور بھی وہ بھی زیادہ نیک بننا چاہتے تھے، تو کچھ اور بھی ہم عمل کریں. تو حضور کے اعمال کا پتہ کر کے وہ عمل ہم کریں گے. تو جو زوجہ محترمہ سے پوچھا، انہوں نے جو بتایا تھا یہ ان کے تصور سے وہ کم تھا. جو یہ سوچ کے آئے تھے نا ایک اتنا عمل ہوگا، وہ ان کے اس یعنی آئیڈیل سے کافی نیچے انہیں محسوس ہوا. پھر انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ان کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیا ہے، ان کے لیے تو اتنا بھی بہت ہے، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہمیں بہت زیادہ کرنا پڑے گا، وہی زیادہ نیک بننا پڑے گا۔ یہ اب سوچ ان کے اندر آ گئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ اب میں ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھا کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے یہ کہا کہ میں ساری زندگی دن کا روزہ رکھا کروں گا، کوئی دن قضا نہیں کروں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے وہی رہبانیت والی بات کی کہ میں شادی گھر گرستی کی زندگی نہیں بسر کروں گا، مجرد رہوں گا، اسی طرح رہوں گا، صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص رکھوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو گھر والوں سے پتہ چلا کہ ایسے نیک لوگ آئے تھے اور یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں، آپ کو بڑا غصہ ہے، آپ نے بلایا ان تینوں کو۔ جب وہ پیش ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ باتیں کی؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، اور یعنی مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا، وہی بات آپ نے، میں تم میں سب سے بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار سے بھی رہتا ہوں، کبھی روزے سے ہوتا ہوں کبھی روزہ نہیں ہوتے ہیں، اور شادیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کی تھی، 11 شادیاں ہیں آپ کی۔ یہ چیز انہیں ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور سے زیادہ متقی بننے کی کوشش کرے گا اس کا وہ عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، یا کہ بہت بڑے فتنے میں پڑ جائے گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ نیکی کی بحث کا ایمان سے کیا تعلق ہے۔ اگر ایمان حقیقی ہے تو ساری موٹیویٹنگ فورس نیکی کے لیے اس ایمان سے نکلے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نیکی کے عمل کے بھی پیچھے کوئی شیطانی سوچ ہوگی، کوئی مادہ کوئی اور انسٹنکٹ ہوگا۔ مطلب دیکھیں ہر انسان کے اندر غلبہ پانے کا ایک جذبہ رکھا گیا ہے، اسے ارج ٹو ڈومینیٹ کہتے ہیں، سائیکالوجی کا مضمون ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے اس کو اپنی سیٹسفیکشن چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے انسان چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرے، اس دولت کے ذریعے سے اسے ملتی ہے وہ سیٹسفیکشن اس غلبے کی۔ اقتدار کے پیچھے انسان اس جذبے کے تحت پڑتا ہے۔ سوچیں کہ ایک آدمی اس جذبے کے تحت نیک بھی ہو سکتا ہے، وہ اسے اس طرف سے نہ دولت ملی نہ اقتدار ملا، تو یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے اس جذبے کی سیٹسفیکشن کے لیے بے روپ اختیار کرتا ہے۔ اور کتنے ہوتے ہیں جنہوں نے اس لیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال جتنی سیٹسفیکشن ادھر ہوتی ہے نا، یعنی جو عزت ادھر ملتی ہے وہ عزت تو کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوتی۔ جو پیر صاحب کے ہاتھ چومے جاتے ہیں، جو ان کے پاؤں چھوئے جاتے ہیں، جو ان کے آگے جھکا جاتا ہے، یہ کون بادشاہوں کو اتنی لفٹ کرتا ہے؟ ان کے تو سامنے جو چیف آف آرمی اسٹاف ٹھک گردن اکڑا کے کھڑے ہوتے ہیں، سوٹی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ عزت تو اس کو نہیں ملی ہوتی جو عزت پیر صاحب کو مرید دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس جذبے کی، ڈومینیشن کے جذبے کی تو سیٹسفیکشن اس سے بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے بڑا مشکل کام، یہ ہر وقت اپنے آپ کو کھنگالنے کا کام ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے جسے کہتے ہیں مراقبہ۔ آپ نے سنا ہوگا نا مراقبہ، ہم نے پتہ نہیں اس مراقبے کو بھی کوئی مصیبت خانہ ہی بنا دیا ہے۔ اصل میں اپنے اندر جھانکنا، اپنے آپ کو کھنگالنا، اپنی نیت کو تلاش کرنا کہ اس عمل کے پیچھے میرا موٹیو کیا ہے۔ بنیادی طور پر مراقبہ چیز کو کہتے ہیں۔ دیکھیں لفظ بنا ہے رقیب سے، رقیب وہ شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک نگرانی کا پہلو بھی ہے۔ تو اپنی نگرانی کرنا یعنی اپنا دشمن بن کے اپنے اندر جھانکنا، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں وہ سمجھ آئے گی کہ بھئی کتنی آتی ہے، ضروری نہیں کہ پھر بھی، کیونکہ یہ لاشعوری چیزیں ہوتی ہیں ساری۔ تو یہ ہر وقت جھانکتے رہنے کی ہوتا ہے، ہر وقت سوچنے رہنے کا ہوتا ہے، ہر وقت اپنا جائزہ لیتے رہنے کا ہوتا ہے کہ، اور اگر یہ نیت خراب ہو گئی تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ سراب ثابت ہوگا۔ نیت کے بغیر، چلیں میں چند مثالیں آپ کے سامنے وہ قصہ سنا دوں گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ بھولیں گے نہیں، امید ہے۔ قصہ بہت معروف ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ سب نے سنا ہوا ہے، کس نے نہیں سنا؟ سب نے سنا ہے قصہ۔ یوسف علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ شام میں رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے منصوبہ یہ بنایا کہ یوسف کو بھیجنا ہے، مصر بھیجنا ہے، کیونکہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی یونیورسٹی چیزیں سیکھنے کی مصر میں تھا۔
دین کا اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس ہی سے لوگ جاتے ہیں۔ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے۔ آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام، ہر طرف ایک ہی تہذیب غالب ہو گئی۔ گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں، ماں جیسی ریاست ہے وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے۔ سب کچھ ٹیکسوں کی مد میں چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ان کا خون چوستے ہیں۔ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں۔ فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا پھیلایا ہوا گن تھا۔ فارکلیت آئے گا، اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا۔ یہ ہے وہ جو یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جو واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں یہ اب آخری واقعہ ہیں۔ کوئی بادشاہ ہیں ذوالقرنین کے نام سے جو موسوم کیا ہے جنہیں قرآن نے، اور ان کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ کہ 2 سینگوں والا۔ کرن ویسے سینگ کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی بادشاہ، جو ایک خیال ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، کیخورس جو مشہور ہے، سائرس یا کیخورس، اور انہوں نے 2 ملک جمع کر کے موجودہ ایران کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ آج سے کوئی 2700-2800 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ چونکہ 2 ملک جوڑے تھے تو اس کی مناسبت سے جو اپنا تاج بنایا تھا اس کے اوپر 2 سینگ لگا لیے تھے، تو ذوالقرنین کے طور پر یہ مشہور تھے۔ اچھا، یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ بالکل بچپن میں ان کے کوئی انقلاب آیا، ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا۔ ایک کوئی غلام تھا جو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جنگل میں نکل گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے نا وہ عراق میں قید کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جنگل میں اسی طرح کوئی نبی یا کوئی نیک آدمی جو ہے وہ بھی اپنے مشکل دن کاٹ رہا تھا۔ تو یہ اس نبی کی یا اس نیک آدمی کی صحبت میں رہے تو ان کے کردار اور اوصاف جو ہے نا وہ اس کے زیر تربیت پروان چڑھے ان کا کردار، اور بعد میں انہوں نے آ کے نہ صرف اپنا ملک فتح کیا بلکہ یہ کہ اس کو دگنا بھی کر دیا، 2 ملک جمع کر کے وہ بنا لیا۔ اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پھر عراق پر حملہ کیا تھا، اور یہودیوں کا موسن بنا بہی مانا کہ اس نے دوبارہ جا کے انہیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی۔ یہ تو تاریخی طور پر ایک واقعہ ہے، یعنی سائرس ہی وہ شخص تھا، کیخورسی، اور ایک رائے یہ ہے کہ وہی در حقیقت ذوالقرنین بھی تھا۔ بعض لوگوں نے اسکندر اعظم کی بات بھی کی ہے، لیکن اس پر وہ باتیں فٹ نہیں آتی جو قرآن مجید نے اس کے متعلق کی ہیں۔ یہ کوئی صاحب ایمان شخص تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نیک بادشاہ تھا، جبکہ اسکندر اعظم کا تو آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی وہ تھا۔ اچھا، اب یہ جس سلسلے میں یعنی جو ترتیب ہے واقعات کی، اصحاب کہف سے ہم چلے تھے ذوالقرنین پہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ مفلوق الحال، مجبور و مقہور، مظلوم، اور جن کے پاس نہ کوئی طاقت، ایمان بچانے کے لیے انہیں غار میں پناہ لینا پڑا ہے۔ اور ذوالقرنین کون ہے؟ صاحب ایمان بادشاہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، سلطنت ہے۔ تو گویا یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ایک وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نکلے، پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے ایک وقت فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، درجہ بدرجہ بات وہاں تک پہنچی، تو وہ تو ایک زندگی میں ہو گیا۔ لیکن جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، یہ رات چھا جائے گی، اور رات کے بعد جو دوبارہ صبح آئے گی تو وہ درجہ بدرجہ ہوگی، بلکہ یہ رات چھا جائے گی سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کے سامنے کم از کم یہ بات بھی رکھ دوں کہ اگر یہ پورا دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کے جو پوری تاریخ ہے، اس کے درمیان یہ آیا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے کی تاریخ ہے اسے قرآن مجید جو یہ قرآن یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے اسے چاند سے موسوم کرتا ہے۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، یہ سورہ مدثر میں آپ کو 3 آیات ملیں گی۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہدایت کی جو روشنی تھی وہ چاند کی چاندنی کی مانند تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے وہ رک گیا, وہ چاند بھی جو ہے نا چمکنا رک گیا, اور اس کے بعد یہ 600 سال کا جو ہے نا فترت کا زمانہ ہے, یہ گویا رات ہے, لیکن اب وہ رات پیٹھ موڑ رہی ہے. وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ, اب وہ رات واپس جا رہی ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ, اب صبح طلوع ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے نا سراج منیرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت, وہ سورج کی مانند طلوع ہو رہی ہے. اچھا یہ جگمگائے گی, لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کی بھی ڈلوان ہے. اب وہ جو ڈلوان جو بالکل دن رات میں ڈلا ہے, وہ جا کے کب ہوا؟ وہ سورہ انشقاق کا مضمون ہے کہ وہ اس میں ذکر آتا ہے کہ جب شفق رہ جائے رات کی, بس وہ باقی رہ جائے. فلا اقسم بالشفق, تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی, یعنی سورج غروب ہو چکا ہے, تھوڑی دھندلی سی روشنی کچھ باقی ہے, ٹمٹماتی روشنی باقی ہے. گویا آپ وہی جو غار میں بیٹھنے والا عمل ہے وہ شروع ہو گیا. غار میں جتنی کچھ روشنی آتی ہے اتنی سی روشنی ہے, باقی دن اب غروب ہو چکا ہے. واللیل وما وسق, اور رات ایسے چھا جائے جیسے سب کو اس نے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہو. پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی, وہ اسی پر مبنی نظام سیاست, اسی پر مبنی نظام معیشت, اسی پر سماجی نظام مبنی, سب ہر طرف ایک ہی تہذیب جو ہے وہ غالب ہو گئی. گویا اسلام مغلوب ہو گیا. جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, اس طرح نیکی کی ہر بات اس خباثت کے نیچے سمٹ کے اور دب کے رہ گئی. لیکن والقمر اذا اتسق, اور قسم ہے چاند کی جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے. پہلی رات میں تھوڑا سا, پھر اگلی رات میں اس سے اور بڑھ جاتا ہے, کرتے کرتے 14ویں کا پورا گولا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے مجدد عرب ثانی سے عمل شروع کیا اور یہاں تک پہنچایا, تو یہ در حقیقت وہی درجہ بدرجہ اللہ نے بڑھا کے یہاں تک پہنچایا. اور اس کے بعد کیا ہے, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, یعنی ہم تمہیں اٹھائیں گے درجہ بدرجہ. یہ جو دوسری اٹھان ہوگی, نشت ثانیہ جو ہوگی, یہ صدیوں پر محیط عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوگا. اب یہ پورا پروسیس ہم سمجھ لیں تو ہوگا کیا. آج ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں, آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں, آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے, آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے, معاشی نظام کون سا اچھا ہے. یہاں بیٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء کا کردار جو ہے نا نظر آتا ہے. یہ تو وہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات والا تھا. لیکن اگر آپ اس پورے پروسیس کو سامنے رکھیں تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر اس وقت وہ عمل نہ کیا جاتا تو یہ جو بعد میں یہ بڑی بڑی جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, علامہ اقبال ہوں یا مولانا مودودی ہوں, یا یہ بھی نہ ہوتے. پھر کدھر سے آتے؟ تو ہر موقع پر جو اس وقت جو کام کر رہا ہے اس کی اہمیت ہوگی, اور جب اس سے اگلے مرحلے میں جائیں گے وہاں سے نیچے دیکھیں گے وہ آپ کو گھٹیا نظر آئے گا. لیکن آپ اس موقع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا جو ہو سکتا تھا. اسی طرح جب آپ دیکھیں تحریک پاکستان, یہ کن لوگوں نے برپا کی تھی؟ وہ ایک طنز کیا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ کے جو ہے نا وہ چلیں جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, یعنی کوئی صاحب کردار لوگ تو نہیں تھے ان میں, وہ شرابی کبابی بھی تھے اور لچل ونم بھی تھے, ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے, اور تحریک انہوں نے برپا کی ہوئی تھی. تو اگر وہ یہ نہ کرتے تو انڈیا ہندو کے مقابلے میں آپ کیسے وہ طاقت پکڑتے کہ ملک بنانے کے قابل ہوتے؟ یعنی پہلے لوگوں کو نیک بناؤ تو پھر یہ سارا کام ہوگا. یہ اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں تھا نیک بنانے کا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذریعے سے کر دیا. اور دوسرے ذریعے سے وہ بات بلکہ رہ گئی تھی کہ پنجاب تربیت میں جو پیچھے رہ گیا تھا, تو صرف ایک مولانا مودودی ہی نہیں آئے, پھر یہاں پہ بہت اللہ تعالیٰ نے مختلف جو گروہ کھڑے کیے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب ہی نہیں, ہمارے پورے ملک کی جو مڈل کلاس ہے نا, اس کے لاشعور میں دین کا یہ تصور جا کے بیٹھ گیا. کریں نہ کریں عمل علیحدہ بات ہے, لیکن دین کے لاشعور میں ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, دین بلند جو ہے اقامت دین ہونی چاہیے, اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. اور اب اس پہ ایک بات اور سمجھ لیں, اشرافیہ آپ کی ایک علیحدہ, وہ جو بھی یہاں کے لینڈ لارڈ تھے اور جاگیردار تھے یا پھر وہی سرمایہ دار بن گئے, وہ ایک علیحدہ کلاس ہے. آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے, آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے, وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں. تربیت ان کی وہ ہو جاتی ہے, ظاہر ہے وہ آپ آباد میں جائیں گے یا جس بھی کالج میں, وہ پھر کرتے کرتے انہیں اس رنگ میں ڈالتے ہیں ضرور,
لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جاتے نیچے سے، بعد میں ان میں خواہش پیدا ہو جائے لینڈ لارڈ بننے کی تو ایک الگ بات ہے، پھر وہ کرپشن بھی کریں گے. وہ جو پیدائشی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو اس کا لالچ کم ہوتا ہے، محروم جو ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن اس کے بھی وہ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے. لیکن یہ جو مڈل کلاس ہے اس کے تحت شعور میں وہ سوچ موجود ہوتی ہے، کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے. اور یہ اب اللہ کی طرف سے ہوا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں. تو انہوں نے تو اپنے سٹیٹس کے لیے بھی ملک بچانا ہی ہے. تو اگر انہوں نے ایٹم بم فرض کریں اپنے لیے بھی بنایا ہو، ساتھ وہ کہیں دبی ہوئی سوچ بھی ہو، تو جب مشکل وقت آتا ہے تو انہیں بھی لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے قوم کو جگانے کے لیے، اٹھانے کے لیے. ابھی جیسے آپ نے مئی کے اس میں دیکھا وہ دین کا اس طرح ایک جو ہے نا، بلکہ اب وہ ریورس ہو گیا سارا کام ہی. مشرف کے دور میں ایسی صورت بنی تھی کہ فوج کے اداروں کے اندر جتنی بھی اکیڈمیاں ہیں یا ان کے تربیتی جو کالجز ہیں ان کے اندر آپ دو قومی نظریے کی اور نظریہ پاکستان کی بات نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہ گامدی صاحب کا طوطی بولتا تھا اور وہ اس پوری فکر کو ایک یعنی وہ کہتے تھے یہ ساری دہشت گردی نے اس سے جنم لیا ہے اور یہ تو ہماری اسلاف میں ملتی ہی نہیں. یہ پہلا شخص جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بدعت ایجاد کرنے والا وہ شاہ ولی اللہ ہے اور بعد میں مودودی صاحب اور علامہ اقبال، انہوں نے یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے. یہ سوچ تھی، یہی ان کو پڑھائی جا رہی تھی. لیکن یہ کہ اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. معلوم ہوا کہ اس سوچ کے ساتھ تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، مقابلہ کیسے کریں گے دشمن کا. تو اب وہ بالکل ریورس ہو گیا ہے. اب دو قومی نظریے کی بات شروع ہو گئی ہے. آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جی. ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے قل هو اللہ احد بھی کسی کو نہیں آتی، سورہ اخلاص سے بھی محروم طبقہ حکمران تھا. اب آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پوری جو ہے نا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ فرق پڑ گیا ہے وہی. لیکن ہو رہا ہے درجہ بدرجہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا درجہ بدرجہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہنچنا کہاں ہے؟ اسلام کے اقتدار تک، ذوالقرنینی دور تک، وہاں تک جانا ہے. یعنی اسلام یہ جو دوبارہ شروع ہوا تو یہ اصحاب کہف سے ہی چل کے پہنچا، اقتدار تک پہنچے گا. اب اس کی دہلیز پہ پہنچ گئے. یہ پچھلے سارے مراحل گزر چکے، اب وہ اقتدار کا مرحلہ باقی ہے اور بہت نزدیک ہے. بلکہ قومی اقتدار تو قائم ہو چکا، اب اس میں اسلامی رنگ کا داخل ہونا باقی ہے. اس لیے میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی قوم پیدا نہیں کی. جو پہلے سے موجود قوم تھی، اچھے برے جیسے بھی تھے، ان سب کو ساتھ لے کے تو وہ انہوں نے انہیں آزادی دلوائی، سیاسی آزادی دلوائی. تو تب جا کے ممکن ہوا کہ وہ فلسطین کے اندر اقتدار حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان کو بتائیے کہ اس کے بارے میں اس کا کچھ احوال میں آپ کو سناتا ہوں، سارا نہیں کچھ سناتا ہوں. مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے زمین میں غلبہ عطا کیا تھا، بادشاہی دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور اس کو ہم نے تمام اسباب جو بھی اقتدار کے اسباب ہوتے ہیں، طاقتیں کو وہ اسے مہیا کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے ایک مہم کے لیے تیاری کی، یعنی ایک کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ اپنے سامان جو ہے نا وہ جنگ جمع کیا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہ اگر ایران سے چلے ہیں مغرب کی طرف چلے ہیں تو یہ ترکی کی جانب گئے ہوں گے. اور عام طور پہ یہ ایران کی جو فتوحات کا سلسلہ ہوتا تھا تو یہ قسطنطنیہ تک جاتا تھا. اور مولانا ابوالکلام کی رائے یہی ہے کہ وہ ترکی تک انہوں نے فتح کیا، اس قسطنطنیہ تک. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، تو اسے پایا، یعنی خشکی ختم ہوئی، آگے سمندر تھا، تو اس سورج کو پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک ندی میں، ایک چشمے میں غروب ڈوب رہا ہے. ووجد عندہا قوما، تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا. اب اگر یہ وہی بات ٹھیک ہے تو یعنی ترک قوم کو پایا. قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج ان اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اگر تم چاہو تو یہ جو اب تم نے جن کو فتح کر لیا ہے، جو اب تمہارے غلام ہیں ایک طرح سے، چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور چاہو تو ان کو جو ہے مصیبت میں ڈالو، عذاب دو، ٹیکس لگاؤ اور سزائیں دو، تمہارے اب اختیار میں ہیں. جیسے کوئی علاقہ جب فتح کرتا ہے، کوئی بھی قوم کرتی ہے تو پھر ان کے اوپر جبر کرتی ہے. قال اما من ظلم، اب یہ نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے ظالم ہوگا، بغاوت کرے گا یا یہ کہ نافرمان ہوگا، فسوف نعذبہ، اس کو تو ہم عذاب دیں گے. ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس. فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا، دوزخ کا عذاب. یعنی اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس چل، یعنی مرے گا تو اللہ کے پاس جائے گا، جب تک دنیا میں رہے گا تو اس کو ہم سزا دیں گے.
وہ سزا یعنی ایک یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ اگر وہ کافر ہے تو جزیہ دینا پڑے گا اسے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آئے گا، اللہ کو مانے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے آخرت میں تو اچھا بدلہ ہے ہی ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اپنا جو بھی آرڈیننس نافذ کریں گے، جو قانون سازی کریں گے اس کے اندر اس کے لیے آسانی رکھیں گے. یعنی جو ٹیکس ہم دوسری قوموں پر لگائیں گے، کافروں پہ لگائیں گے، وہ ٹیکس اس مسلمان کے اوپر جو ایمان لائے گا نہیں لگائیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کی تیاری کی. ظاہر ہے اس میں وقت گزرا ہوگا، سال 2 سال 6 سال، ایک اور مہم کی. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ. اور اس سے مراد لیا گیا کہ بلوچستان کی طرف آئے ہیں اور یہ جو ہے نا مکران کے ساحل تک پہنچے، آگے پھر سمندر آ گیا. تطلع علی وجدہا تطلع علی قوم، انہوں نے دیکھا سورج کو، پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جو نہیں پاتی اس کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی ستر، کوئی چھاؤں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وقال عز وجل وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. منہج انقلاب نبوی کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے 7 جو ہے وہ خطبات ان کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے. آج ہم 8ویں خطبے سے شروع کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہے اندرون عرب، انقلاب کی تکمیل، فتح خیبر اور فتح مکہ. یعنی صلح ہو گئی تھی، صلح حدیبیہ پر گفتگو ہو گئی. اس کے بعد جو ہے نا پھر جو واقعات ہوئے تو اس میں ایک خیبر کا علاقہ جہاں یہودی جا کے آباد ہو گئے تھے وہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد صلح ٹوٹ گئی، اور صلح ٹوٹنے کے نتیجے میں مسلمانوں نے مکے پر حملہ کیا اور مکہ بھی فتح ہو گیا. پھر حنین وغیرہ کی فتح کے بعد گویا کل جزیرۃ العرب پر اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی ہے یعنی الی امیین، اس کی تکمیل ہو گئی. باقی جو آپ کی بعثت عمومی ہے کل عالم کی طرف، تو اس کا آغاز آپ نے غزوہ تبوک سے فرما دیا تھا، اور جو قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہو جاتا. یہ اب خطاب شروع ہو رہا ہے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں اپنی ایک تقریر میں عرض کر چکا ہوں کہ ہجرت کے نتیجے میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام فی الفور انجام دیے تھے. پہلا کام اقامت صلاۃ کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر، جو محض مسجد ہی نہیں تھی بلکہ اسے اسلامی انقلابی حکومت کے مرکز ایوان حکومت نیز تربیت گاہ کا مقام بھی حاصل تھا. تربیت گاہ بھی تھی، ایوان حکومت پارلیمان بھی وہی تھا، اور مسجد بھی، عبادت خانہ بھی وہی تھا. دوسرا کام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم میں رشتہ مواخات قائم کرنا، یعنی انہیں آپس میں بھائی بھائی بنانا. اور تیسرا کام یہود کے ان 3 قبیلوں سے معاہدے جو مستقل طور پر مدینہ یا اس کے اطراف میں آباد تھے، اور انہوں نے بڑے مضبوط برج اور قلعے بنا رکھے تھے. اہل یثرب مدینے کا قدیم نام، اہل یثرب یعنی جو مدینے کا قدیم نام ہے، پر یہود کا علمی رعب بھی بڑا زبردست تھا. چونکہ یہ اہل کتاب تھے، ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا بھی رواج تھا. تورات کا عربی ترجمہ بھی ان کے علماء اور اخبار و رہبان کے پاس تھا، جس کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا. پھر یہ کہ کافی مالدار اور صاحب ثروت تھے. تجارت پر ان کی ایک نوع کی اجارہ داری تھی. صناع بھی تھے اور زمیندار بھی. یہ صناع بھی تھے کا کیا مطلب ہوا؟ جی، مطلب کاریگر. صناع بھی تھے یعنی کاریگر، جی، صنعت سے. معاشی طور پر انہوں نے سودی قرضوں سے اہل یثرب کو جکڑ رکھا تھا. مزید یہ کہ یثرب میں انصار کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان میں بڑی ناچاکی رہتی تھی، حتیٰ کہ باہم جنگ و جدال تک نوبت پہنچ جاتی تھی. ان کے مابین جو آخری مارکہ ہوا تھا وہ جنگ بیاس کے نام سے مشہور ہے.
اس جنگ میں دونوں قبیلوں کا زبردست جانی نقصان ہوا تھا اور اس جنگ نے دونوں قبیلوں کو کمزور کر دیا تھا۔ یہود اس مقصد کے پیش نظر کہ یہ دونوں قبیلے کبھی باہم متحد نہ ہو جائیں، ان کے درمیان اختلاف و افتراق کو ہوا دیتے رہتے تھے۔ یہود کے 3 قبیلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے وقت وہاں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، یعنی بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی انہیں ایک معاہدہ میں جکڑ لیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہ قبیلے مسلمانوں کے مقابلے میں کھلم کھلا نہیں آ سکے، لیکن پس پردہ ریشہ دوانیاں کرتے رہتے تھے۔ فروغ اسلام اور انصار کے دونوں قبیلوں اور مہاجرین کو باہم شیر و شکر دیکھ کر صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹنا شروع ہوا۔ پھر شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کے واقعے نے ان یہودیوں کو سخت برہم کر دیا اور ان کی ناراضگی کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور اب وہ کھلم کھلا اسلام پر زبان تان دراز کرنے اور انصار کو دین اسلام سے بدگمان اور برگشتہ کرنے کی مہم زور و شور سے چلانے لگے۔ اس سے قبل یہ کام وہ دھیمی رفتار سے کرتے رہتے تھے۔ بنو قینقاع کا معاملہ۔ غزوہ بدر کے متصلاً بعد شوال 2 ہجری میں تو فوراً بنو قینقاع کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ زرگر تھے، یعنی سنیارے تھے، ان کے پاس اسلحہ جنگ کی بہت تھا۔ دوسرے یہودی قبیلوں کے مقابلے میں یہ جری اور بہادر اور شجاع بھی تھے۔ اسلام کی ترقی کو دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک ضبط نہیں کر سکے۔ غزوہ بدر کے بعد انہوں نے حضور کے خلاف اقدام کیا اور جنگ کے اعلان کی جرأت کی۔ ہوا یہ کہ ایک انصاری کی نقاب پوش بیوی ایک یہودی کی دکان میں جو اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا آئیں۔ یہودیوں نے ان کی بے حرمتی کی۔ ایک مسلمان یہ دیکھ کر غیرت سے بےتاب ہو گیا اور اس نے یہودی کو مار ڈالا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ بنفس نفیس ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ بدر والوں کی طرح تم بھی عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ جواب میں یہودیوں نے کہا کہ ہم قریش نہیں ہیں، ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم دکھا دیں گے کہ لڑائی اس کا نام ہے، اور ایسا ہی ہے، یعنی ٹکر کے لوگ ہیں ہم، اور ایسا ہی ہے تو ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ بات کر دی۔ دنیا دیکھ لے گی کہ بہادر کون ہے۔ اس طرح ان کی طرف سے نقض عہد اور اعلان جنگ ہو گیا۔ مجبور ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی۔ وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک محاصرہ رہا۔ بالآخر وہ اس پر راضی ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ حضور نے نرمی اور رافت سے کام لیا اور فیصلہ فرما دیا کہ وہ اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہیں لے کر جائیں، جہاں چاہیں چلے جائیں، وہ اب مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ مال و اسباب لے کر جلا وطن ہو گئے، اور ایک روایت کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، جو مدینہ سے 200 میل شمال کی طرف یہودیوں کا ایک بہت مضبوط گڑھ تھا۔ یہ بڑا سرسبز اور زرخیز علاقہ بھی تھا۔ بنو نضیر کا معاملہ۔ غزوہ احد کے بعد، یعنی وہ پہلے غزوہ بدر کے بعد، یہ غزوہ احد کے بعد اسی نوع کا معاملہ ربیع الاول 4 ہجری میں بنو نضیر کے ساتھ ہو گیا۔ یہ قبیلہ عرب کے ایک مضبوط قبیلے طے کا حلیف تھا۔ چونکہ اشرف نے جو قبیلہ طے سے تھا اس یہودی قبیلے کے مقتدا ابو رافع کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ ابو رافع کا لقب تاجر الحجاز تھا، چونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ قاب اسی اشرف کا بیٹا اور ابو رافع کا نواسا تھا۔ اس 2 طرفہ رشتہ داری کی وجہ سے اس کا یہود اور عرب سے برابر کا تعلق تھا۔ قاب بن اشرف جو مشہور دشمن رسول تھا، یہ بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ یہ ہوتے نا تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں جو، تو وہ یہ شاعر بھی تھا، قادر الکلام شاعر تھا۔ کچھ لوگوں کو مشکل کلام کہنے کا شوق بھی ہوتا ہے، سادہ بات کو بھی اتنے مشکل پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ اس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی علمیت یہ ہے کہ بات اس اسلوب میں کہو کہ کسی کے پلے کچھ نہ پڑے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ تو یہ جو طرز عمل ہوتا ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ ذرا اہل علم تو اسی طرح بات کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔
جو سادہ انداز میں بات کرے اسے کہتے ہیں یہ اس کے پاس علم شلم نہیں ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہاں جی, مرزا غالب ہر دور میں ہوتے ہیں. مرزا غالب نے کیا فرمایا تھا جی؟ فرماتے ہیں جلیبی بناتے ہیں کہ سمجھ گئے. نہیں, انہوں نے فرمایا تھا کہ آگہی دام شنیدن جس طرح چائے بچھائے, مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا. کیا آپ سمجھ آئے؟ آگہی یعنی سمجھ, یعنی واقفیت, اویئرنس. دام شنیدن, یہ شنیدہ یعنی کان جو کچھ سنتا ہے. دام شنیدن یعنی اپنے سننے کا نیٹ ورک جس طرح چائے